میرے آقا پیغمبر اسلام عطائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا حسین میری پشت پر سوار ہو چکا ہے۔ حقیقت میں نبی آخر الزمان دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ اگر میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتا ہوں تو میرا بیٹا حسین زمین پر گر جائے گا، میرے بیٹے حسین کو تکلیف ہو سکتی ہے، میرے بیٹے حسین کو چوٹ آ سکتی ہے۔ مسلمانوں اس روایت کو کوفہ کے بے وفاؤں کو دیکھنا چاہیے تھا، کوفہ کے غداروں کو دیکھنا چاہیے تھا، ان کوفہ کے بے ایمانوں کو دیکھنا چاہیے تھا، وہ کوفہ کے لوگ جو کربلا کے میدان میں نماز رسول کو بے دردی کے ساتھ شہادت کے جام کو پلائے تھے۔ حقیقت میں مسلمانوں نبی اپنے نماز سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین اپنے نانا کی پشت پر سوار ہے، آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تلاوت 3 مرتبہ یا 5 یا 7 یا 11 مرتبہ کرتے ہیں، مگر پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا جب اپنے نانا کی پشت پر سوار ہے، نبی آخر الزمان 3 5 7 11 21 41 نہیں بلکہ مکمل 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ادھر 72 مرتبہ نبی سبحان ربی الاعلیٰ کی تلاوت فرماتے ہیں، ادھر نماز رسول اپنے نانا کی پشت سے زمین پر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں نبی آخر الزمان نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں نماز مکمل ہوتی ہے، صحابہ کے درمیان یہ بات اپنے آپ میں پیدا ہو جاتی ہے کہ آج نماز رسول کی وجہ سے پیغمبر اسلام کو سجدہ طویل کرنا پڑا، نبی آخر الزمان کو سجدہ لمبا کرنا پڑا۔ یہ خبر آہستہ آہستہ حسنین کی والدہ ماجدہ جن کو دنیا سجدہ کہتی ہے، جن کو دنیا زاہدہ کہتی ہے، جن کو دنیا طیبہ طاہرہ کہتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے کانوں تک پہنچ گئی۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا اپنے بیٹے حسین کو قریب بلاتی ہے، کہتی ہے اے بیٹا حسین اپنے نانا کو کیوں پریشان کیا کرتا ہے، اپنے نانا کے سامنے اس طریقے سے شرارت کیوں کیا کرتا ہے، آج تیری وجہ سے تیرے نانا کو اپنے آپ میں سجدے کو طویل کرنا پڑا، سجدے کو لمبا کرنا پڑا۔ تو جانتے ہو مسلمانوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے، نماز رسول اپنے امی جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، امی سنو آج نانا نے اگر مجھے اپنی پشت پر سوار کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تلاوت 72 مرتبہ کیا ہے تو اے امی سن ایک دن ایسا آئے گا کہ نانا کی شریعت پر حملہ کیا جائے گا، دین مصطفی کے وقار کو مجروح کیا جائے گا، قرآن کی تعلیم کو بدنام کیا جائے گا۔ تو تیرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں اپنے 72 جانثاروں کو قربان کر کے دین مصطفیٰ کی حفاظت کرتا ہوا اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت تاجدار کربلا کانفرنس حیات علامہ قاری نثار احمد نظامی، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حضرات محترم جو منہ بنا تلا تقریر کا حقیقت میں چینج ہو گیا، کیونکہ اگر 1 بجے کا وقت ہوتا تو ذہن بھی اچھا کام کرتا، لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، اور یہ حقیقت میں بھارت کا پہلا جلسہ ہوگا عرس کے بعد، ہے نا جو عرس ہوتے ہیں اس کے بعد یہ پہلا جلسہ میں دیکھ رہا ہوں جتنی کانفرنسوں میں شرکت کیا ہوں کہ 3 بج گیا ہاں اس کے باوجود آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں نہیں تو ہمارے علاقے میں 2 بجے تو 10 آدمی بجتے ہیں، ہے نا یہاں پر جلال الدین بھائی وغیرہ ہیں ان سے پوچھئے۔ تو حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں عقیدت جانتے ہو کس کی پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نماز رسول کی جس نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو کٹایا ہے تو دین مصطفیٰ کے نام پر، اپنے بچوں کو قربان کیا ہے تو دین مصطفیٰ کے نام پر۔ اے مسلمانوں آؤ میں آپ کو بتاتا چلو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کچھ تاریخ آپ کو بتاتا ہوا چلو۔ نماز کربلا پر بھی 1-2 واقعہ بولوں گا مگر اس بات کو آپ نوٹ کرتے ہوئے چلے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی، نماز رسول کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی پورے مدینہ المنورہ کے اندر ان کی شہادت کی خبر عام ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چل چکا ہے کہ نماز رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو پتہ چل چکا ہے کہ نماز رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو پتہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اے مسلمانوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل چکا ہے کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کو معلوم پڑ چکا ہے کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔
इमाम हसन मुज्तबा को पता है कि मेरे भाई हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। पैगंबर इस्लाम को पता है कि मेरे नवासे को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। मगर दुनिया के किसी मौलवी कोई मौलवी को साबित नहीं कर सकता है कि पैगंबर इस्लाम ने क्या सैयदा फातिमा ज़हरा ने या हजरत अली ने अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाकर ये दुआ किया हो कि रब्बे कायनात हुसैन इब्न अली पर जो इम्तिहान है उसको हटा ले। बल्कि ए मुसलमानों, नबी ने जब अपने हाथों को उठाया है, सैयदा फातिमा ने जब अपने हाथों को उठाया है, इमाम हसन मुज्तबा ने जब अपने हाथों को उठाया है, तो यही दुआ किया है कि ए रब तबारक व तआला जब मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र और इस्तकामत के दामन से वाबस्ता रखना, उसे सब्र अता करना। ए मुसलमानों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ दाना मंडी की जमीन पर रहने वालों, अगर तुम्हें पता चल जाए कि लुधियाना शहर के अंदर तुम्हारे बेटे को कुर्बान कर दिया जाएगा, तुम्हारे बेटे की गर्दन को मार दिया जाएगा, अगर उस जमीन को देखोगे तो कलेजा अपने आप में दहल जाएगा। अगर ऐसा बात होगा ना जो सब्र और इस्तकामत पर चलने वाला ना होगा, उसका हार्ट फेल होगा, वही इंतकाल हो जाएगा। इसलिए कि बाप के लिए सबसे बड़ा मामला उसके बेटे का जनाजा हुआ करता है। आओ फातिह खैबर की जिंदगी उठाकर देखो, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन से चलकर हकीकत में मुसलमानों जंग सिफ़ीन के लिए जाते हैं। चलते चलते एक मैदान में पड़ाव होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे ही मैदान में पहुंचे हैं, एक शख्स को करीब बुलाते हैं, कहते हैं ये शख्स ये बता इस मैदान को क्या कहा जाता है? उसने कहा था इस मैदान को मैदान नैनवा कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों, हज़रत अली ने पूछा था क्या इस मैदान को कुछ और भी कहा जाता है? उस शख्स ने कहा था हाँ, इसे करबला कहा जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंखों में आंसू के कतरात आ जाते हैं। जैसे ही करबला का नाम सुनते हैं, उनके आंखों में आंसू के कतरात आ गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारू कतार रोते हैं। हकीकत में घोड़े से ज़मीन पर आते हैं, उस शख्स के हाथों को पकड़ करते ये शख्स ये बता वो जो अपने आप में नहर दिख रही है उस नहर को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था उस नहर को नहर फुरात कहा जाता है। जैसे ही नहर फुरात का नाम उस शख्स ने लिया है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंखों से और आंसू निकलने लगे। हज़रत अली के आंखों से आंसू के कतरात जारी हो गए। तो उसने पूछा ए अली, जब मदीना से चले थे तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अली जब मदीना से चले थे तो अपने आप में उमंग जोश के साथ चले थे। अली इस मैदान में आने के बाद तुम्हें क्या हो गया है? तेरे आंखों में आंसू के कतरात क्यों निकल रहे हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने आंखों में आंसू के कतरात को जारी करके कहते मेरे साथियों, एक दिन की बात है, मैं दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा था। नबी ने कहा था अली, एक दिन मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ शहीद कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, जानते हो यही वो जमीन है जहाँ मेरे बेटे हुसैन को बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा। खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को बेदर्दी के साथ इसी जमीन पर शहीद किया जाएगा। खानदान अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के वकार को इसी जमीन पर मजरू करने की कोशिश की जाएगी। यही वो जमीन है जहाँ मेरे बेटे हुसैन का खेमा लगाया जाएगा। यही वो जमीन है जहाँ पर मेरे बेटे हुसैन के कजावे रखे जाएंगे। वो जो तुम नहर देख रहे हो ना, उसी को नहर फुरात कहा जाता है। उस पर इस तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी, इस तरीके से पहरा लगाया जाएगा। कहा जाएगा कि अगर सूअर पानी मांगे तो उसे पिला दो, कुत्ता पानी मांगे तो उसे पिला दो, मगर खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को एक दूध भी पानी पिला देना। ए मुसलमानों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला के मैदान में अगर चाहते तो मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके दुआ कर देते कि रब्बे कायनात मेरे बेटे हुसैन से ये इम्तिहान को हटा ले। मगर करबला के मैदान में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाकर यही दुआ किया था कि रब्बे कायनात मेरा बेटा हुसैन जब इस करबला के मैदान में पहुंचे तो मेरे बेटे हुसैन को सब्र अता करना, मेरे बेटे हुसैन को सब्र और इस्तकामत के दामन से वाबस्ता रखना। ए मुसलमानों, अगर हज़रत अली या नबी दुआ करते थे तो तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर अपने आप में इमाम हुसैन के ऊपर से इम्तिहान को हटा लेता। मगर नबी आखिरुल समा को मालूम था और अपनी उम्मत को पैगाम भी देना था, अपनी उम्मत को मैसेज भी देना था कि उम्मत मुहम्मदिया के लोगों गवाह हो जाओ कि मेरा खानदान दुनिया में आया है सिर्फ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आया है, नजराना इकट्ठा करने के लिए नहीं आया है, दीनी मुरीदी करने के लिए सिर्फ नहीं आया है, मेरा खानदान आया है। जब दीने मुस्तफा पर हमला किया जाएगा तो खानदान अहले बैत के लोग अपने सर को कटाकर दीने मुस्तफा की हिफाजत करते हुए
حضرات محترم مکمل گفتگو تو ہو نہیں سکتی ہے نا، کربلا کا جو واقعہ ہے نا بہت لمبا ہے، میں ممبئی میں 10 دن بولتا ہوں تب جا کے پورا ہوتا ہے، تو اختصار سے میں بولوں گا، اسی میں کہیں ہے نا حضرت ایک دو واقعہ بولنا ہے، کیونکہ حضرت علامہ علاؤالدین صاحب قبلہ صبا بریلوی تشریف لا چکے ہیں، ہے نا، ان کو بھی خیال کرنا ہے اور وقت فجر بھی ہونے والا ہے نا۔ تو حضرات محترم میں آپ کو میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، نواز رسول پر اپنی زندگی کی قربانی دینے والوں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان سے اپنے نانا جان کی امتیوں کو کیا میسج دیا ہے، اپنے نانا جان کی امتیوں کو کیا پیغام دیا ہے۔ نواز رسول نے کربلا کی زمین سے اپنے نانا جان کی امتیوں کو یہی میسج دیا تھا کہ اے نانا جان کے امتیوں سنو سنو، آج نواز رسول کربلا کے میدان میں آیا ہے، اپنے سر کو کٹا رہا ہے مگر نماز کو قضا ہونے نہیں دے رہا ہے۔ نانا جان کے امتیوں جہاں بھی رہنا، حسین ابن علی سے اس وقت محبت کا اظہار کرنا جب تم نماز کی پابندی کرنا، جب تم قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو مسلمانوں، آج ہم نے اپنی زندگی کے ارکان کو کس طریقے سے بھلا دیا ہے، اپنی زندگی کے وقار کو کس طریقے سے مجروح کر دیا ہے۔ جیسے کہ محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے، مسلمانوں کی بستیوں میں حسین ابن علی کا نعرہ لگنے لگتا ہے، حسین ابن علی کی محبت لوگوں کے دلوں میں اپنے آپ میں روشن ہو جاتی ہے۔ مگر اے مسلمانوں، نواز رسول کے مشن کو بھی دیکھتے ہوئے چلو، نواز رسول نے کربلا کے میدان میں کس بنیاد پر اپنے سر کو کٹایا تھا، اپنے خاندان کے لوگوں کی قربانی کو پیش کیا تھا، اس مشن کو بھی ہم اور آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کربلا کی طرف رخ کیے ہیں نا مکہ ہوتے ہوئے، تو اے مسلمانوں سب سے پہلا پیغام جو میسج امام حسین نے نانا جان کے امتیوں کو دیا تھا، وہ جانتے ہو مسلمانوں وہ پیغام کیا تھا؟ حضرت امام حسین سب سے پہلے نانا جان کی قبر انور پر گئے، اس کے بعد اپنی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی قبر پر گئے۔ جانتے ہو مسلمانوں وہ میسج کیا دے رہے تھے کہ نانا جان کے امتیوں، زندگی میں جب تم پر کوئی مشکل وقت آئے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس پہنچو اور اپنے ماں باپ سے دعا کرانے کی کوشش کیا کرو۔ لیکن حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں، معاشرہ کس طریقے سے گندگی کے ماحول میں جا چکا ہے، ہماری قوم کے لوگ آج اپنے ماں باپ کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باپ کی کالر پر ہماری قوم کے لوگ ہاتھ ڈالنے پر آمادہ ہے، ماں کی ممتا کے ساتھ کھلواڑ کرنے پر آمادہ ہے۔ محرم کا مہینہ لگ جائے گا تو 11 ڈیک کی کھجرا بڑھوانے پر یہ آمادہ ہوتا ہے، 11 ڈیک منی کا یہ اپنے آپ میں فاتحہ کرانے پر آمادہ ہوتا ہے۔ سن مسلمان، 11 20 21 41 نہیں، اگر 1000 ڈیک بھی تو کھجرا تقسیم کرا دے، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو رب تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں تیرے منہ پر مار دے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے نذرانے کو قبول کرے، تیری عقیدت کو قبول کرے، تو روٹے ہوئے ماں باپ کو سب سے پہلے ملانے کی کوشش کر۔ جب روٹے ہوئے ماں باپ تجھ سے مل جائیں گے، تجھے 11 ڈیک 1000 ڈیک بریانی یا کھچڑا بنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو نے 11 روپیہ بھی نماز رسول کے نام پر صدقہ کر دیا تو رب تبارک و تعالیٰ اسی صدقے کے صدقے میں تجھے جنت میں اعلیٰ مقام سبحان اللہ۔ لیکن آج ہماری قوم کیا کر رہی ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا چلو۔ اتنا بڑا مجمع ہے نا، حقیقت میں مسلمانوں عالم آئے گا تو یہ استقبال کریں گے۔ اگر اسی اسٹیج پر کوئی پیر صاحب آ گئے ہوتے تو ہمارا حال بہت اچھا ہو جاتا، حقیقت میں چومنے کی لائن لگ جاتی، دست بوسی کرنے کی لائن لگ جاتی۔ مسلمانوں میں پیروں کا اپنے آپ میں مخالف نہیں ہو، حقیقت میں پیر کی عزت کرو، مگر پیر سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت و تکریم کرو۔ آج ہماری قوم نے اپنے وقار کو اسی طریقے سے مجروح کیا ہے، جس گلی جس کوچے کا جائزہ لے لو، نوجوان طبقہ کو دیکھ لو، پیر کی آمد پر نعرے تکبیر نعرے رسالت کی اپنے آپ میں لوگ استقبال کا نعرہ لگاتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ میں کوئی ہاتھ دباتا ہے کوئی پیر دباتا ہے۔ اسی نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھ لو، نوجوان کیا تو نے کبھی باپ کے قدم کو دبایا ہے، کیا تو نے کبھی ماں کے قدم کو دبایا ہے، کیا تو نے کبھی باپ کی باتوں پر عمل کیا ہے؟ حقیقت میں نوجوان کی زبان خاموش ہو جائے گی۔ مسلمانوں اگر تم اپنی دعا کو قبول کرانا چاہیے ہو، اگر دنیا کے کسی حصے میں تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو سیدھے اپنے گھر کو چلا جا، اگر تیری ماں بحیات ہے تو اس کے روپٹے کو اپنے سر پر رکھ کر مولا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دو، دعوے کے ساتھ کہتا ہو ماں کے روپٹے کے صدقے میں جو دعا کی جائے
شادی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما کر اس پر رحمتوں کی برسات۔ تو حضرات محترم میرا موضوع یہ نہیں ہے، ہم نے کربلا کی زمین پر آپ کو لے کر چل رہا ہوں، ایک واقعہ کربلا کا، پھر مابعد کربلا کا ایک واقعہ، پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ آؤ میں آپ کو پیغام دیتا ہوا چلو، کربلا کی زمین پر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہوئے ہیں، اے مسلمانوں کربلا کی زمین ہے، حقیقت میں عاشورہ کی رات ہے، حقیقت میں مسلمانوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کے وقت اپنے بیٹے علی اکبر کو آواز دی ہے، بیٹا علی اکبر تو اپنے آپ میں ذرا کربلا کے میدان میں چلے جاؤ اور اذان کی صداؤں کو بلند کر دو۔ اے مسلمانوں حضرت امام حسین نے کہا تھا بیٹا علی اکبر جب کربلا کے میدان میں جانا اذان دینے کے بعد ذرا زمین کربلا کا جائزہ بھی لے لینا۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، اذان کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں، اے مسلمانوں زمین کربلا کا جائزہ لیتے ہیں، چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جو سر سے لے کر اپنے آپ میں پاؤں تک نقاب پوش ہے، لیکن اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرات کو جاری کر رہی ہے، بے دردی کے ساتھ آنسو بہا رہی ہے اور زمین کربلا کو اپنے آنچل سے صاف کر رہی ہے، زمین کربلا کے کنکروں کو اپنے آنچل میں سمیٹ رہی ہے۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس خاتون کی اس حالت کو دیکھا ہے کہ یہ خاتون بے دردی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو کے قطرات کو جاری کر رہی ہے، اپنے دل میں سوچتے ہیں مولا یہ تو کربلا کی زمین پر کوفہ جو ہے یہ تو بے دردوں اور بیمانوں کی زمین ہے، یہ کون سی خاتون ہے جو اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ کربلا کی زمین کو اپنے آنچل سے صاف کر رہی ہے۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اپنے بابا کے خیمے میں پہنچے ہیں۔ حضرت امام حسین نے پوچھا تھا اے بیٹا علی اکبر کیا تم نے اذان کی صداؤں کو بلند کر دیا ہے؟ حضرت امام علی اکبر نے کہا تھا جی بابا، لیکن اے بابا ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا تھا بیٹا علی اکبر وہ کون سی بات ہے؟ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا بابا جب میں اپنے آپ میں اذان دینے کے بعد زمین کربلا کا جائزہ لے رہا تھا تو ایک مقام پر پہنچا، میں نے ایک خاتون کو دیکھا تھا، اس خاتون کو اس طریقے سے دیکھا تھا ایسا پتا چل رہا تھا بابا کہ اس کا کوئی اپنا زمین کربلا میں شہید ہونے والا ہے، اس کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ وہ بے دردی کے ساتھ رو رہی تھی، وہ زمین کربلا کو اپنے آنچل سے صاف کر رہی تھی، وہاں کی کنکروں کو اپنے آنچل میں چٹ چٹ کر رکھ رہی تھی۔ اے بابا اپنے آپ میں ایسا پتا چل رہا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا اس خاتون کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے جب اپنے بابا حسین سے اپنی باتوں کو رکھا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا بیٹا علی اکبر کیا تو نے اس خاتون کو نہیں پہچانا؟ کیا تو نے اس خاتون کو اپنے آپ میں نہیں جانا؟ حضرت امام علی اکبر نے کہا نہیں بابا میں نے ان کو نہیں پہچانا۔ حضرت امام حسین نے کہا تھا بیٹا علی اکبر وہ خاتون کوئی اور نہیں تھی، میری ماں تیری دادی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا تھی، جو زمین کربلا کو اپنے آنچل سے صاف کر رہی تھی کہ کل میرا بیٹا حسین 72 زخم کھانے کے بعد اسی زمین پر گرے گا، مولا کہیں کے کنکر اسے تکلیف۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار کربلا کانفرنس، حیدر علامہ قاری نثار احمد صاحب اللہ نظامی۔